نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حكمة اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج ہم جو بات کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ قضا نمازوں کے بارے میں ہے۔ اور قضا نمازوں کی طرف جانے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ خوبصورت تحفہ ہے اور وہ خوبصورت فریضہ ہے جو ہمارے اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت ہی پیارا اور میٹھا رکن ہے، اور یہ وہ خوبصورت تحفہ ہے جس کو اللہ کریم نے، اللہ رب العزت نے ہمارے سرکار کو اپنے پاس، اپنے اپنی جناب میں عرش پہ بلا کے عطا فرمایا۔ کیونکہ قرآن کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرش پہ غار حرا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کر دیا۔ لیکن اگر نمازوں کو دیکھیں تو نمازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کے فرش پہ نہیں بلکہ عرش پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ نہ صرف عطا کیا بلکہ انہی 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ صرف یہ بلکہ میں اور آپ دیکھیں تو انہی نمازوں میں سے ایک نماز کے بارے میں اور فجر کی نماز کے بارے میں، اور فجر کی نماز ہی کے اندر سے فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا اور ما فیہا میں سے یہ فجر کی سنتیں جو لوگ ادا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں، رائٹ؟ کہ دنیا اور ما فیہا اس میں سے سب سے زیادہ کیا ہیں؟ بہترین ہیں۔ بتائیے دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ میں اور آپ ان دنیا کی چیزوں کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، اور ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں اگر یہ فرمایا ہے تو سوچئے کہ یہ جو نمازوں کے اندر فرائض ہوں گے ان کی کس قدر فضیلتیں ہوں گی، ان کے کس قدر درجات ہوں گے۔ تو اس مہینے میں ہم نے نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ اب ہم نے اپنے نمازوں کی کیا کرنی ہے؟ پابندی کرنی ہے، اور آگے سے ہم نے کسی نماز کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، ٹھیک؟ انہی نمازوں کے بارے میں ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں انہی نمازوں کے بارے میں کہ اگر میرے اور آپ کے دروازے پہ کوئی نہر، کوئی ندی، کوئی دریا بہتا ہو، اور کوئی دن میں 5 بار اس ندی سے، اس دریا سے، اس نہر سے غسل کرے، تو صحابہ کرام سے پوچھا ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا اس کے جسم پہ، اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی میل کچیل اس کے بدن پہ بالکل بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو ہمارے سرکار نے فرمایا کہ بالکل ایسے ہی یہ 5 نمازیں ہیں کہ جو ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا تو اس کے جسم پہ گناہوں کی کوئی میل کچیل باقی رہے گی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے کی، ان کا خیال کرنے کی، ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انہی نمازوں کی وجہ سے میرے اور آپ کے ساتھ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا نمازوں کے بارے میں کیا جائے گا۔ لاسٹ کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر میں اور آپ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اس کی پابندی کرنے والے ہوں گے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، تو قبر میں یہ نمازیں میرے اور آپ کے لیے آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی، رائٹ؟ اور اسی سے میرے اور آپ کے جنت یا دوزخ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ
فیصلہ کریں گے. یہ میں نہیں کہہ رہی، قرآن عظیم الشان کہہ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں کہ جب مجرموں کو، جہنمیوں کو جہنم میں دھکیلا جائے گا تو باقاعدہ جہنم کا دروغہ ان جہنمیوں سے، ان مجرموں سے سوال کرے گا. کیا کہے گا؟ ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تمہیں اس جہنم میں دھکیل دیا. وہ کیا کہیں گے؟ لم نقم من المصلین. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کہیں گے وہ لوگ؟ کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ جہنم کا معاملہ کیا گیا. اسی طرح ایمان والوں کی صفات کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو اپنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. اور حکم تو تھا ان نمازوں کی حفاظت کرنے کا، ان نمازوں کی پابندی کرنے کا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ماؤن میں کیا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ یہ اپنی نمازوں سے غفلت برتنے لگے. اس میں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں یہ آیت میرے دل کے قریب ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ صلاتہم کا لفظ استعمال کیا، بتایا کیا گیا کہ یہ نمازیں تو تمہاری اپنی نمازیں تھیں. جیسے کوئی میری اور آپ کی کوئی اپنی پیاری چیز ہوتی ہے تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز میرے اور آپ کے ہاتھ سے جانے نہ پائے، وہ چیز میرے اور آپ کے ہاتھ سے کہیں کھو نہ جائے. اس چیز کی میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، نہ اس کو خراب کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اس کو خراب کرنے دیتے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نمازیں تو تمہاری اپنی نمازیں تھیں اور انہی نمازوں سے کیا تم ہو گئے؟ غافل ہو گئے. تو ان نمازوں کو چھوٹی بات نہیں لینا، ان کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا. ان نمازوں کی مجھے اور آپ کو کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو اٹھا کے دیکھ لیں، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار گاہے بگاہے ایک ہی چیز کی کیا کر رہے ہیں؟ تکرار کر رہے ہیں. اللہ کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ، کہ اپنی نمازوں کو کیا کرو؟ قائم کرو. اپنی نمازوں کو کیا کرو؟ قائم کرو. اپنی نمازوں کی کیا کرو؟ حفاظت کرو. تو میرے اور آپ کے اندر جتنی استطاعت ہے ہم نے اپنی نمازوں کو قائم کرنا ہے. نہ صرف قائم کرنا ہے بلکہ ان کی حفاظت کرنی ہے. اور حفاظت تبھی ہوگی کہ جب ہم ان نمازوں کو پابندی سے ادا کریں گے، کسی نماز کو مس نہیں کریں گے. اور اگر میں اور آپ اب پابندی کرتے ہیں، پہلے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نمازوں کی روٹین میں مجھے اور آپ کو ڈھالا ہے وہ نمازوں کی روٹین میرے اور آپ کے ہاتھ سے نہ جانے پائے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے پچھلے سال میرے اور آپ کے گزر گئے جن میں نے اور آپ نے سستی کی، کاہلی کی، بے دیانی کی، تو اب میں نے اور آپ نے ان نمازوں کی بھی ادائیگی کی طرف آنا ہے. ان نمازوں کو بھی ہم نے قضا کرنا ہے. ان نمازوں کو بھی میں نے اور آپ نے لوٹانا ہے، کیونکہ ان کا لوٹانا میرے اور آپ کے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے. میں اور آپ یہ کہہ کے بری نہیں ہو سکتے کہ بس توبہ کر لیں گے، رائٹ؟ بس توبہ کر لیں گے تو کافی ہو جائے گی اور ہمیں ان نمازوں کو لوٹانا نہیں پڑے گا، ہمیں ان نمازوں کو ادا نہیں کرنا پڑے گا. اس بات کو یوں سمجھیں کہ اگر میں نے اور آپ نے کسی سے 1 ماہ کے لیے 1,00,000 قرض لیا ہو، میں نے اور آپ نے کسی سے 1 ماہ کے لیے 1 منتھ کے لیے 30 ڈیز کے لیے 1,00,000 کا یا XYZ جو بھی رقم آپ کہہ لیں، آپ نے اس اماؤنٹ کو کیا ہے؟ قرض لے رکھا ہے، ادھار لے رکھا ہے. اور پھر کافی سالوں کے بعد میں اور آپ اس بندی کے پاس واپس جاتے ہیں اور ہم اس قرض کو کیا کرتے ہیں؟ لوٹاتے ہیں. نہ صرف لوٹاتے ہیں بلکہ اس کو لوٹانے سے پہلے میں اور آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوری کہتے ہیں کہ میں نے تو 1 ماہ کی مدت کا وقت لیا تھا لیکن مجھ سے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تاخیر ہو گئی، ڈیلے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو میں اس پہ کیا کرتی ہوں؟ سوری کرتی ہوں. اور پھر آپ اس کو قرض بھی کیا کر دیتے ہو؟ واپس لوٹا دیتے ہو. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ توبہ میرے اور آپ کے ذمے سے ان نمازوں کو ختم نہیں کرے گی، بلکہ توبہ اس گناہ پہ، اس جرم پہ کی جا رہی ہے کہ جو میں نے اور آپ نے ان نمازوں کو ادا کرنا تھا اور میں نے اور آپ نے ان نمازوں کو ادا کرنے میں کیا کر دیا؟ ڈیلے کر دیا.
میں نے اور آپ نے ان نمازوں کو ادا کرنے میں تاخیر کر دی. تو گویا سمجھ میں کیا بات آئی کہ یہ نمازیں جو ہیں میرے اور آپ کے اوپر کیا ہے، ایک قرض ہے جو میں نے اور آپ نے پچھلی نمازیں ادا نہیں کی. کوئی کاہلی ہو گئی، کوئی لاپرواہی ہو گئی، کوئی سستی ہو گئی، کوئی بے دھیانی ہو گئی ہم سے، تو یہ نمازیں میرے اور آپ کے اوپر کیا ہیں، قرض ہیں. یہ میرے اور آپ کے اوپر کیا ہیں، ادھار ہیں. کیونکہ ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دین اللہ حق ان یقضا، رائٹ. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، چکایا جائے. کیا ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کے قرض کو کیا کریں، لوٹائیں. ایک بندہ بندی کسی بندہ بندی سے قرض لیتے ہیں، انسانوں سے ہم قرض لیتے ہیں تو اس کی معافی نہیں ہوتی جب تک میں اور آپ اس قرض کو لوٹا نہ دیں اس بندے یا اس بندی کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف میرے اور آپ کے جو قرض باقی ہیں ان کے اوپر مجھے اور آپ کو توبہ بھی کرنی ہے اور ان نمازوں کو کیا کرنا ہے، لوٹانا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نمازیں میرے اور آپ کے اوپر جو پچھلی چھٹ چکی وہ ساری کا سارے کی ساری کیا ہیں، قرض ہیں. وہ سارے کا سارا کھاتا بھی کیا ہے، ادھار ہے. ہم نے اس ادھار کو، اس کھاتے کو کلیئر کرنا ہے. ہم نے اپنی زندگی ہی میں ان نمازوں کو کیا کرنا ہے، لوٹانا ہے. ان نمازوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، تاکہ میں اور آپ اس دنیا سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے قرضوں سے پاک ہو کے جائیں. ایٹ لیسٹ کوشش تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا. کتنے ایسے پیارے پیارے لوگوں سے، اللہ والوں سے ملاقات ہوئی کہ جو پہلے نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، جو پہلے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی ان کی انگلی پکڑی، ایسی ان کو رہنمائی عطا فرمائی کہ اب وہ سب کے سب لوگ کیا ہو چکے ہیں، صاحب ترتیب ہو چکے ہیں. اب صاحب ترتیب کو بھی سمجھ لیں کہ یہ صاحب ترتیب سے کیا مراد ہے. تو فقہ کی ٹرم میں صاحب ترتیب اس بندے بندی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر کسی قسم کی پچھلی کوئی نماز اب باقی نہ رہی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس کا کھاتا اس دنیا ہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، کلیئر ہو چکا ہے، رائٹ. یا یوں کہیے کہ انہوں نے اس کو کلیئر کرنے کی جو موٹا موٹا حساب لگا کے کوشش کی وہ انہوں نے اس کھاتے کو کیا کر دیا، کلیئر کر دیا. تو نیت کر لیجئے آج سے، ابھی سے، کہ ہم اپنی پچھلی نمازوں کو جو میری اور آپ کی کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، بے دھیانی کی وجہ سے جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں، اب آگے سے میں ان نمازوں کو نہ صرف قائم کروں گی بلکہ ان نمازوں کی حفاظت کروں گی اور پچھلے کھاتے کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو میرا کھاتا کھلا ہوا ہے اس کو کیا کروں گی، کلیئر کروں گی. خاص و خاص دیکھیں رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والے مہینے میں ہم داخل ہوئے، اور اسی کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے جسم کے اندر دل ہوتا ہے نا، کہ وہ دل درست ہوتا ہے تو پورے کے پورے باڈی کے اعضاء جوارے جو ہوتے ہیں جسم کے، مطلب ہر ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے. اسی طرح کیا ہے، رمضان کا مہینہ سال کے باقی 12 مہینوں میں کیا ہے، دل کی طرح ہے. اگر وہ دل یعنی نماز کہہ رہی ہوں، اس رمضان ہی میں نے اور آپ نے اچھی نیتیں کر لیں، اس دل کو درست کر لیا اور اپنے پچھلے کھاتوں کو کلیئر کرنے کی نیت کر دی اور اس کے لیے کوشش کرنا شروع ہو گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی 11 مہینوں میں کیا بلکہ باقی کیا ہے، جتنی بھی عمر میری اور آپ کی باقی بچے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مہینے کی برکت سے مجھے اور آپ کو اعمال صالح کی کیا کر دے گا، توفیق عطا فرما دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی ان قضا نمازوں کو کیسے ادا کرنا ہے. سب سے پہلے جو بات زیر غور ہے اس میں سب سے موٹی بات سمجھ لیجئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، حساب لگانا ہے. کس چیز کا حساب لگانا ہے؟ کہ ہم کس عمر میں بالغ ہوئے. ٹھیک ہے، ہم کس عمر میں بالغ ہوئے، اور بالغ ہونے سے مراد وہی ٹائم پیریڈ ہے کہ جب لڑکیوں کو
کیا ہے، ماہواری شروع ہوتی ہے، ٹائم آن شروع ہوتا ہے، حیض شروع ہوتا ہے، پیریڈ شروع ہوتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ رفلی آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں، حساب لگا سکتے ہیں کہ 10 سال میں ہوئی، 11 میں ہوئی یا 12 سال میں بالغ ہوئی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تبھی سے میرے اور آپ کے اوپر نمازیں کیا ہو گئیں، فرض ہو گئیں، کیونکہ تبھی سے میرے اور آپ کے اوپر نماز کیا ہو گئی، فرض ہو گئی، جو ہی میں اور آپ بالغ ہوئے۔ اب پھر جب بلوغت کی عمر کو دیکھیں گے تو اب کیا کریں گے کہ پھر اس بلوغت کی عمر سے اب تک کتنے سال گزر چکے ہیں، اس بلوغت کی عمر سے اب تک کیا ہے، کتنے سال گزر چکے ہیں۔ پھر اس میں کیا دیکھیں گے کہ ان سالوں کو نکال لیں گے کہ جن سالوں میں نے اور آپ نے نمازوں کو ٹھیک طرح سے ادا نہیں کیا تھا، یا سستی کی تھی، یا پراپر وضو نہیں کیے تھے، یا لاپرواہی کی نمازیں تھیں، رائٹ؟ یا پھر ایکس وائی زیڈ کوئی بھی معاملہ آپ سے ہو گیا تھا، یا اتنی سمجھ نہیں تھی، یا اتنی سینس نہیں تھی، یا واقعی آپ پڑھائی نہیں کرتی تھی، تو ان سالوں کو آپ نے اس میں سے کیا کر لینا ہے، مائنس کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سے سالوں میں، اس سالوں کو مائنس کرنا ہے کہ جن سالوں کو آپ نے اپنی نمازوں کی پابندی نہیں کی تھی۔ لیٹس سپوز کہ بلوغت کے 5-6 سال نمازوں کی ایز سچ، بالغ ہونے کے 5-6 سال کے بعد آپ نے نمازوں کی ایز سچ پابندی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ یا پھر نمازوں کی پابندی کب کی کہ 30 سال کی عمر میں کی، یا شادی کے بعد کی، یا بچوں کے بعد کی، یا بڑھاپے میں آ کے آپ کو نمازوں کا خیال آیا کہ اب سے میں نے ان نمازوں کو کیا کرنا ہے، ریگولر ادا کرنا ہے۔ تو ان سالوں کو کہ جو آپ نے بلوغت کی عمر سے لے کے اب تک اپنی نمازوں میں کوتاہی کی، یا پنکچوالٹی نہیں کی، یا پابندی نہیں کی، تو ان سالوں کو کیا کر لیں، مائنس کر لیں۔ اب یہ جتنے سال بنیں گے ان میں سے ایک مہینے کا اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، حساب لگانا ہے۔ اور مہینے کا حساب کیسے لگانا ہے کہ جس طرح مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں، 30 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس 30 دنوں میں سے اپنے منتھلی سائیکل کو، حیض کے ٹائم کو کیا کر لینا ہے، نکال لینا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہمارے حیض کی عادت جو ہے وہ کیا ہے۔ کئی 6 دن میں فارغ ہوتے ہیں، کئی 7 دن میں ہوتے ہیں، کئی 8 دن میں، حد ہو زیادہ کیا ہے، 10 دن کا ہوتا ہے حیض، اس سے زیادہ کا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو جس کا منتھلی حیض کا مطلب سائیکل ہے، حیض کی عادت ہے، اس کو کیا کریں گے، نکال لیں گے، اس کو کیا کریں گے، مائنس کر لیں گے۔ مائنس اس لیے کریں گے کیونکہ حیض کے دنوں کی نمازیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر کیا کر رکھی ہیں، معاف کر رکھی ہیں۔ ان نمازوں کی قضا مجھے اور آپ کو نہیں کرنی۔ قربان جائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ، رائٹ؟ اللہ کتنے رحمان ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ سوچیے اگر مجھے اور آپ کو ہر مہینے میں یہ 7-7 8-8 یا 10 دن کی نمازیں قضا کرنی پڑتی، تو سال میں میرے اور آپ کے ذمے کتنی نمازیں قضا کرنے کو مطلب ہو جاتی۔ تو کیا آتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا چاہتا ہے، آسانیاں چاہتا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے ساتھ تنگیاں نہیں چاہتا۔ اور حالانکہ جب معاملہ رمضان کا آتا ہے، رمضان کے روزوں کا آتا ہے، تو یہی حیض کے جو دن ہیں، ناپاکی کے دن ہیں، میرے اور آپ کے اوپر مسٹ ہے کہ ہم ان روزوں کو کیا کریں، لوٹائیں۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے کہ پورے سال بھر میں 7-8 روزوں کو یا 10 روزوں کو لوٹانا پورے سال کا ٹائم ہے، کوئی مشکل ہے ہی نہیں، ہے؟ تو بات یہاں پہ کیا کر رہی تھی کہ ایک مہینے کے اندر سے آپ کس طرح نکالیں، کس طرح حساب کریں کہ میرے اوپر اتنی نمازوں کی قضا باقی، تو اس مہینے میں سے جو بھی آپ کے حیض کی عادت ہے، 7 دن کی، 8 دن کی یا 10 دن کی، اس کو کیا کر لیں، مائنس کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی جتنے بھی آئیں گے مہینے کے دن، وہ سب کے سب کس میں شمار ہوں گے، پاکی میں شمار ہوں گے۔ وہ کس میں شمار ہوں گے، پاکی میں شمار ہوں گے۔ اب ان پاک دنوں کو، پاکی کے جو شمار دن ہیں، ان کو کیا کر لیں گے، کاؤنٹ کر لیں گے، ان کو کیا کر لیں گے، گن لیں گے۔ لیٹس سپوز میرے حیض کی عادت کے دن جو ہیں وہ 7 ہیں، یعنی کتنے ہیں، 7 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 30 دنوں میں سے، مہینے کے 30 دنوں میں سے میں 7 کو کیا کر دوں گی، نکال لوں گی، تو بقیہ میرے پاس کتنے دن بچیں گے، 23 دن، 23 ڈیز باقی بچیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ 23 ڈیز باقی کے دن مجھے اور آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ ان میں نے اور آپ نے کیا پڑھنی تھی، نماز پڑھنی تھی۔ اور اب ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں میرے اور آپ کے اوپر، 5 نمازیں۔
اور اب اس 23 کو 23 ڈیز یا XYZ جو جس کے باقی کے دن آئے اس کو ملٹیپلائی کر دیں کس کے ساتھ؟ 5 کے ساتھ. اس کو ملٹیپلائی کس کے ساتھ کر دیں؟ ضرب کس کے ساتھ دے دیں؟ 5 کے ساتھ. تو یہ ٹوٹل آپ کے مہینے کی کتنی نمازیں نکل آئیں؟ اگر 7 دن حیض کے آئے 23 دن باقی بچے تو اس کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے آپ کی مہینے کی آپ کے ذمے 115 نمازیں بن گئیں. یعنی پتہ کیا چلا کہ مہینے کی باقی کے دنوں کی آپ کے اوپر کتنی نمازیں قضا جو آپ نے بالکل بھی ادا نہیں کی یا غفلت میں، سستی میں، لاپرواہی میں آپ سے یا مجھ سے مس ہو گئیں، وہ ٹوٹل 115 نمازیں بن گئیں. ٹھیک ہے. اب ہر ایک کا حساب ڈیفرنٹ ہوگا. یہ ایک میں کیا دے رہی ہوں؟ مثال دے رہی ہوں، ایک رفلی بات بتا رہی ہوں. ہر کوئی اپنے حیض کی عادت کو، حیض کے سائیکل کو بخوبی جانتا ہے. اسی طرح آپ نے رفلی کیا کرنا ہے؟ نکال لینی ہے اس کی تعداد، اس کو شمار کر لینا ہے، اس کو کاؤنٹ کر لینا ہے. اور مثال دی کہ ایک مہینے کی آپ کی 115 نمازیں چھٹ گئیں. اب اگر کوئی سال کے مہینے کی نکالنا چاہتا ہے کہ مطلب اس سال میں کتنے مطلب نمازیں اس کی قضا ہو گئیں، تو وہ 115 کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا؟ 12 کے ساتھ. 115 کو 12 کے ساتھ کیا دے دے گا؟ ضرب دے دے گا. تو جو ضرب دے کے آپ کے پاس فگر یا اماؤنٹ آئے گی وہ پورے سال بھر کی نمازیں آئیں گی کہ اتنی نمازیں آپ کے اس سال میں کیا ہیں؟ باقیہ بچی ہیں. ٹھیک ہے. یہ موٹا موٹا حساب بتا رہی ہوں، رفلی بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کے پاس چھٹی ہوئی نمازوں کی تعداد یا حساب یا مطلب کاؤنٹ ڈاؤن آ جائے گا یا اماؤنٹ آ جائے گی کہ اتنی نمازیں آپ کی سال کی کیا ہے؟ نکل چکی ہیں. اب دیکھ لیں کہ بلوغت سے لے کے اب تک آپ کے کتنے ایسے ماہ، ایسے دن، ایسے سال گزرے ہیں کہ جس میں آپ کی نمازیں کیا ہیں؟ چھوٹ گئی ہیں، جس میں آپ نے نمازوں کی پابندی نہیں کی. ٹھیک ہے. جس میں مجھ سے اور آپ سے نمازوں کے بارے میں لاپرواہی ہو گئی، یا شعور نہیں تھا، یا سمجھ نہیں تھی، یا XYZ کوئی بھی ریزن آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو ان نمازوں کو ایسا حساب موٹا موٹا نکال کے آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ قضا نمازیں جو ہوں گی نا، قضا جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف کس کی ہوتی ہے؟ فرضوں کی ہوتی ہے. قضا جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف کس کی ہوتی ہے؟ فرضوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی سوائے عشاء کی نماز کے وتر کے. وہ عشاء کی نماز کے وطروں کو بھی مجھے اور آپ کو عشاء کے 4 فرضوں کے ساتھ 3 وطروں کو بھی کیا کرنا ہے؟ قضا کرنا ہے. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ کلیئر ہوں گے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے یہ پچھلے کھاتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ابھی کھلے ہوئے ہیں، جو فرض کے درجے رکھتے ہیں، جو قرض میرے اور آپ کے ذمے ہیں، جو ادھار میں نے اور آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں، جو مجھے اور آپ کو واپس کرنے تھے اور ابھی ہم واپس نہیں کر پائے، تو اس رمضان میں نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب سے میں اپنی عادت بناؤں گی. ارادہ کرتی ہوں، نیت کرتی ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ آپ میری معاونت فرمائیں، مدد فرمائیں کہ میں اس دنیا ہی میں اپنے اس کھاتے کو کیا کر لوں؟ کلیئر کر لوں. یہاں تک حکم آتا ہے کہ اگر میں اور آپ اس دنیا میں اپنے اس کھاتے کو کلیئر نہیں کر پائے تو وصیت کر جائیں. اور وہ وصیت کس کے لیے ہے؟ کہ جو ادا کرتے کرتے اپنی ڈائری میں، اپنے نوٹ بک میں لکھ کے جاتا ہے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں قضا تھیں اور میں ہر روز اتنی ادا کرتی ہوں. اگر اس کے دوران میں ان نمازوں کو پورا کرنے سے پہلے پہلے، قضا کرنے سے پہلے پہلے، لوٹانے سے پہلے پہلے میری اور آپ کی جان کنی کا وقت آ جائے تو یہ کھاتا بھی رہتا ہے. اور روز کے روز اس میں لکھیں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، بہن کو، جو بھی آپ کا پیارا ہے، اپنا دوست احباب کہ جو وصیتیں کرتی ہیں، اس میں اس ڈائری کا، اس نوٹ بک کا ضرور مینشن کریں کہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. اور اگر خدا نخواستہ میں ان نمازوں کو کلیئر نہ کر پاؤں جو قرض تھیں، جو ادھار تھیں، تو میرے ترکے میں سے، میرے 1/3 میں سے ان نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ پوائنٹ کلیئر ہوگا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم سے کم انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے، کم سے کم بتا رہی ہوں، کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو کیا کریں؟ قضا کریں.
جیسے فجر کے لیے آپ کھڑی ہوتی ہیں، فجر کی 2 سنت اور فرض پڑھتی ہیں، تو اس کے بعد کیا کریں، 2 فرض قضا کے ادا کر لیں. اسی طرح ظہر کے ساتھ ظہر کے 4 فرضوں کو ادا کر لیں، عصر کے ساتھ عصر کے 4 فرضوں کو ادا کر لیں، مغرب کے ساتھ مغرب کے فرضوں کو ادا کر دیں. پھر کہوں گی کہ قضا صرف اور صرف کس کی ہے؟ فرضوں کی ہے، نہ تو سنتوں کی نہ نفلوں کی. ہاں، جب آپ عشاء کی نماز کو ادا کریں گی اور پھر اس کے ساتھ اس کی قضا کریں گی، تو اس کے لیے کیا ہے، عشاء کے 4 فرضوں کے ساتھ آپ نے 3 وطروں کو بھی کیا کرنا ہے، قضا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور قضا نماز کے لیے ایک سوال آتا ہے کہ جی مطلب ہم اس کو کس وقت ادا کریں. تو قضا نماز آپ دن بھر میں جب چاہیں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، سوائے 3 مکروہ اوقات کے. پھر سے کہتی چلوں کہ قضا نمازیں پورے دن میں جب آپ چاہیں اس کو ادا کر سکتی ہیں، سوائے 3 مکروہ اوقات کے. اس میں پہلا وقت جو آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا، جس کے بارے میں وائس میسیجز کر کے لوگوں کے سوال بھی آئے اور تھوڑی آپ لوگوں کو کنفیوژن بھی ہوئی، پھر وائس نوٹ بھی آپ کو مین گروپ میں سینڈ کیا گیا کہ ایک وقت کیا ہے کہ طلوع آفتاب جو سن رائز کا وقت ہے، اس میں آپ کیا ہے اپنی قضا نمازوں کو ادا نہیں کر سکتے. احتیاطاً آپ کو کیا بتایا تھا، 15 منٹ پہلے آپ ان قضا نمازوں کو بھی ادا کرنا بند کر دیں. دوسرا وقت آپ کو زوال کا وقت بتایا تھا، اور وہ بھی آپ کو واٹس ایپ پہ پکچر بھیج دی. ٹائم ٹو ٹائم یہ وقت جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو بار بار مطلب ان ٹائموں کو چیک کرنا ہوتا ہے. اسی طرح تیسرا مکروہ وقت وہ کون سا ہے، غروب آفتاب کا وقت، سن سیٹ کا وقت. تو عصر کے بعد آپ قضا نمازوں کو ادا کر سکتی ہیں، اور غروب آفتاب کے تقریباً 15 منٹ پہلے ان نمازوں کو، قضا نمازوں کو بھی ادا کرنا کیا کر دیں، بند کر دیں. ٹھیک ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ہم جب جی چاہیں ان نمازوں کو کیا کر سکتے ہیں، قضا نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں، سوائے 3 اوقات کے، ایک سورج کے طلوع ہونے کا وقت، ایک زوال کا وقت، اور ایک غروب آفتاب کا وقت. اور اگر کوئی مطلب فجر کے ساتھ فجر کا کرتا ہے الحمدللہ، ظہر کے ساتھ ظہر کا کرتا ہے الحمدللہ. یہ کوئی مطلب ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ فجر کے ساتھ فجر ہی کی قضا ہوگی، ظہر کے ساتھ ظہر کی ہی قضا ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی مطلب چاہتا ہے فجر کے ساتھ ظہر کی یا عصر کی یا مغرب عشاء، ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی. کئی چاہتے ہیں کہ فجر کے ساتھ ہم پورے 3 4 دنوں کی قضا کر دیں، الحمدللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح دن کا کوئی بھی پہر جب آپ کو کچھ فراغت ہوتی ہے تو 2 3 4 5 دنوں کی نمازیں آپ کیا کرتے چلے جائیں، قضا کرتے جائیں، تاکہ آپ کا وہ کھاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو جائے، کلیئر ہو جائے. یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نوافل سے بھی افضل چیز کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے قرضوں کو کیا کر لیں، چکتا کر لیں. ہم اپنے قرضوں کو کیا کر لیں، ادا کر لیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کرنی ہے. اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن، کچھ لوگوں کا ایک سوال یہ آیا کہ نہیں بھائی ہمارے ذمے تو اب اتنے سالوں کی نمازیں قضا ہیں، تو مطلب ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے، یہ کام تو بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. تو ان کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور پھر نفس اس کے اوپر کیا کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا وہ مرم پٹی لگا دیتا ہے کہ نہیں آپ کر ہی نہیں سکتے. تو نہ تو ہم نے شیطان کے وسوسوں کی طرف آنا ہے، اور نہ ہی ہم نے نفس کی غلامی کی طرف آنا ہے کہ یہ کہہ کے میں اور آپ بری ذمے ہو جائیں کہ نہیں جی بس توبہ کر لیں، یہ کام تو بڑا مشکل ہے، میری تو مطلب تعداد ہی اتنی زیادہ ہے، یا میں اس کا حساب نہیں لگا سکتی. حساب لگانے کا بھی طریقہ آپ لوگوں کو آسان طریقہ بتا دیا گیا. تو بتایا کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے ذمے بہت زیادہ کثیر تعداد میں نمازیں کیا ہو چکی ہیں، قضا ہو چکی ہیں، اور اتنی قضا ہو چکی ہیں کہ نفس مجھے اور آپ کو ان کی ادائیگی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. تو ان کے لیے فقہا کرام نے ایک گنجائش نکالی ہے، اور وہ گنجائش کیا ہے کہ نماز کی تخفیف کا طریقہ. نماز کی تخفیف کا طریقہ یعنی آسان لفظوں میں اگر میں اس کو سمجھاؤں تو وہی قضا نماز کو بھی مزید کیا کر دیا، میرے اور آپ کے لیے کیا کر دیا، شارٹ کر دیا. افضل طریقہ وہی ہے کہ جس طرح عام روزمرہ زندگی میں آپ اپنے فرض پڑھتی ہیں، اسی طرح آپ نے قضا نماز کو ادا کرنا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قضا کی طرف آتے ہی نہیں ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت ساری مطلب نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب ہمارے لیے ہماری طبیعتوں پہ ہمارے نفسوں پہ یہ بڑی ثقیل بات ہے، بڑا مشکل ہے یہ کام۔ تو اس کے لیے فقہائے دین نے ایک گنجائش نکالی، ایک طریقہ نکالا جس کو نماز کی تخفیف کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ کیا کریں کہ جب آپ نماز پڑھتی ہیں نا، تو جب آپ اپنے فرائض کو مطلب کیا ہے ادا کرنے کی طرف آئیں اور اپنی قضا نماز کرنے کی طرف آئیں، تو جس طرح ہم نماز کو شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد۔ اچھا ایک اور بات کہ کئی لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم اس نماز کی قضا نماز کی نیت کیسے کریں؟ تو نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ کوئی زبان سے کہہ دیتا ہے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دل میں مطلب جان لیتا ہے کہ میں فجر کی یا ظہر کی یا عصر کی مطلب نماز قضا کر رہی ہوں الحمدللہ۔ لیکن اس میں قضا کی نیت کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کہ فجر کی جو میری سب سے پہلی نماز قضا ہوئی، ظہر کی سب سے پہلی نماز، عصر کی جب بھی آپ پڑھیں گی، ٹھیک ہے، ہر دفعہ آپ نے سب سے پہلی نماز یا سب سے آخری نماز، یا پیچھے کی طرف چلی جائیں یا آگے کی طرف چلی جائیں، دونوں نیتیں کیا ہو جائیں گی؟ صحیح ہو جائیں گی، درست ہو جائیں گی۔ اور طریقہ جو تخفیف کا آپ کو بتایا ان لوگوں کے لیے کہ جن کی اتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں کہ اب تو وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں لیکن پچھلی نمازوں کو ادا کرنے کی طرف نہیں آتے، تو ان کے لیے کیا طریقہ بتا رہی ہوں کہ جب وہ نیت کریں، تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، تو اب آپ کیا کریں؟ ثنا نہ پڑھیں۔ ثنا سے مراد کہ جیسے ہم نماز کی ابتدا سبحانک اللہم سے کرتے ہیں اس کو نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح تعاوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، الحمد شریف سے جو پہلے آپ پڑھتی ہیں اس کو بھی نہ پڑھیں، بلکہ تکبیر تحریمہ کے بعد ڈائریکٹ آپ کس میں چلے جائیں؟ سورہ فاتحہ کی طرف، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے، الحمد شریف پڑھنا شروع ہو جائیں، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی چھوٹی سورت کو کیا کریں؟ ملا لیں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد جب رکوع کی طرف جائیں تو رکوع کی جو 3 تسبیحات پڑھتی ہیں اس کی بجائے صرف ایک ہی دفعہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھ لیں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اس رکوع کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ سبحان ربی العالی کی بجائے ایک ہی دفعہ سبحان ربی العالی پڑھ لیا تو وہ سجدوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح فرض نماز کی جب آپ 4 رکعتیں پڑھتی ہیں تو اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھنی ہوتی ہے، تو الحمدللہ کی بجائے اگر 3 دفعہ کوئی سبحان ربی الاعلی یا سبحان اللہ کہہ لے تو وہ بھی تیسری اور چوتھی رکعت کو کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح جب آخری قعدہ میں بیٹھیں گے، اتحیات میں بیٹھیں گے، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ کے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی دعا اللہ مغفرلی پڑھ لیں، یا دعا نہ بھی پڑھیں تو اللہم صلی علی محمد کہہ کے آپ رائٹ اور لیفٹ سلام پھیر لیں، تو یہ آپ کی نماز کی قضا کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں کون سا طریقہ بتا رہی ہوں کہ یہ نماز کی جو قضا ہے اس کی تخفیف کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ افضل کیا ہے کہ اسی طرح جس طرح عام روزمرہ زندگی میں ہم ریگولر طور پہ جو فرض ادا کرتے ہیں ویسے ہی ادا کریں، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ذمے اس قدر کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور ان کا نفس ان کو ان کی ادائیگی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، تو ان کے لیے ہے کہ وہ اس طرح کر کے اپنے اس ادھار کو، اس قرض کو، اس پچھلے کھاتے کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس بندے بندی نے کھول رکھا ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ کلیئر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آپ لوگ وطر پڑھتے ہیں نا، جو وطر جس کا بتایا کہ عشاء کی نماز کے ساتھ وطر بھی کیا ہے؟ ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ لوٹانا ہے۔ تو اس کے لیے فقہائے کرام کیا بتاتے ہیں کہ اس وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی بجائے قضا نماز میں آپ اس دعائے قنوت کی پوری اللہم انا نستعین والی پوری دعا کی تلاوت کرنے کی بجائے 3 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھ کے وہ دعائے قنوت کی مطلب کیا کر سکتے ہیں؟ کفایت کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے وطر کیا ہو جائیں گے؟ ادا ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ کے وطر کیا ہو جائیں گے؟ ادا ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کرنی ہے کہ جو جس کو مطلب بن پڑتا ہے کوشش کریں کہ پچھلے کھاتے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کلیئر کر لیں۔ جو نمازیں میرے اور آپ کے ذمے ابھی باقی ہیں
تو کیا کریں، ان کو ادا کر لیں، تاکہ اس دنیا ہی میں مجھے اور آپ کو کوئی وصیت بھی نہ کر کے جانی پڑے، اس دنیا ہی میں ہم اپنے پچھلے کھاتوں کو، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہے، روزوں کی صورت میں ہے، یا ایکس وائی زیڈ حقوق اللہ، حقوق العباد کسی بھی صورت میں ہیں، ہم ان کو کیا کریں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے ادا کر کے جائیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ، اس میں نیت کریں، اس میں ارادہ کریں، اپنی روٹین میں باندھ لیں ان نمازوں کو ادا کرنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر توفیق بھی دیتا رہے گا کہ جو روٹین ان باقی دنوں میں رمضان میں بنے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ روٹین باقی دنوں میں بھی رہے گی، رمضان کے بعد بھی رہے گی، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے ذمے سے وہ قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی، اور ہم سب کے سب انشاءاللہ تعالیٰ کس میں آ جائیں گے، صاحب ترتیب کے درجے میں۔ اور صاحب ترتیب سے مراد کس کی طرف اشارہ ہے، کہ میرے اور آپ کے کھاتے میں پچھلی کوئی نماز قضا باقی نہیں رہے گی، اور آگے سے اپنا کھاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کلیئر رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اب آگے سے میں کسی قسم کی کوئی نماز قضا نہیں کروں گی، ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق اس کو کیا کروں گی، ادا کروں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان سے جو نمازیں چھٹ گئی ہیں ان کی قضا میرے اور آپ کے ذمے لازم ہے، صرف توبہ کر لینے سے وہ معاف نہیں ہوں گی، خواہ کتنی زیادہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر روزانہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز کو قضا کرنا شروع کر دیں، یہ کم سے کم بات بتا رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میری اور آپ کی 7 نمازیں کیا ہوں گی، ایٹ لیسٹ قضا ہونا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ کھاتا کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا، اور اسی کی ادائیگی میں اگر مجھے اور آپ کو موقع نہیں ملتا کہ ہم اس کو پورے کا پورا ادا کر سکیں، ایٹ لیسٹ آپ نے ایک ڈائری میں، ایک نوٹ بک میں وہ لکھا ہوا ہوگا، اور نیت بھی کی ہوگی، ارادہ بھی کیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیتوں اور ارادوں پہ کیا کرنے والا ہے، بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ ان نیتوں اور ارادوں کو اور قصدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اب اپنی نمازوں کی پابندی کرنے کی، حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ پہلے بات کس کی آتی ہے، انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بچانے سے مراد کیا ہے، خود کو، رائٹ، کہ میں اور آپ آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ کیا بتایا کہ حشر کے میدان میں پہلا سوال نماز کے بارے میں، قبر کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتا چکی، اسلام کے ارکان میں سے بھی بتا چکی کہ ایک رکن کیا ہے، نماز ہے۔ تو میں اور آپ اس کو بس یوں کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ بس توبہ کر لیں اور پچھلا کھاتا کلیئر ہو جائے گا، ایٹ لیسٹ کوشش تو کریں، ارادہ تو کریں، قصد تو کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں فرما دیا، لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا کہ جو اس نے اس دنیا میں کیا ہے، کوشش کی ہوگی۔ تو اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حکموں میں سب سے بڑے حکم جو فرائض کے درجے میں میرے اور آپ کے اوپر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کلیئر کرنے کی اپنی زندگی ہی میں توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔